یہ سوال سادہ نہیں ہے اور اسی لیے یہ طاقتور ہے۔ کیا شک گناہ ہے یا سچی ایمانداری کی پہلی علامت؟ ذرا رک کر سوچیے۔ اگر شک واقعی ایمان کی دشمنی کرتا تو انسان کو سوچنے کی صلاحیت کیوں دی جاتی؟ اگر سوال کرنا جرم ہوتا تو ضمیر کیوں جاگتا؟ اور اگر یقین بغیر کسی اندرونی جدوجہد کے مل سکتا تو انسان اور پتھر میں فرق کیا رہ جاتا؟ یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو اندھی تقلید نہیں کرتے، جو مانتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے نہیں، جو جھکتے ہیں مگر سوال دفن کر کے نہیں۔ انسانی دماغ انسرٹنٹی سے نفرت کرتا ہے۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ ایمبیگویٹی کو خطرہ سمجھتا ہے۔ ایمگڈیلا متحرک ہو جاتا ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے اور ذہن فوراً کلوجر چاہتا ہے۔ اسی لیے انسان جلدی آنسرز چاہتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ سائیکالوجی میں اسے the need for cognitive closure کہا جاتا ہے۔ ہم سوال کے ساتھ جینا نہیں چاہتے، ہم فوراً یقین چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوری یقین اکثر سچ نہیں ہوتا بلکہ کمفرٹ ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مذہب، فلسفہ اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ فلسفہ صدیوں سے ایک بات کہتا آیا ہے، ان ایگزامن بلیف ایمان نہیں، عادت ہوتا ہے۔ یونانی فلسفہ میں سقراط کا طریقہ سوال تھا۔ وہ خود کو دانا نہیں کہتا تھا بلکہ کہتا تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اعتراف کمزوری نہیں تھا، یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی تھی۔ بدھسٹ تھاٹ میں بھی سرٹنٹی کو الٹیمیٹ گول نہیں مانا گیا۔ وہاں کہا گیا، جب تم اپنے بلیف کو بھی چھوڑ سکتے ہو تب تم حقیقت کے قریب ہوتے ہو۔ کلنگنگ ہی دکھ کی جڑ ہے، چاہے وہ خواہش ہو یا نظریہ۔ کرسچن تھیولوجی میں بھی شک کو خارج نہیں کیا گیا۔ تھامس دا اپوسل کو تاریخ نے ڈاؤٹنگ تھامس کہا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا شک ریجیکشن نہیں تھا، وہ ایویڈنس چاہتا تھا، تعلق چاہتا تھا، سچائی کو چھونا چاہتا تھا۔ اب ذرا سائنس کی طرف آئیں۔ سائنس شک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہر سائنٹیفک بریک تھرو ایک ڈاؤٹ سے شروع ہوا۔ اگر زمین مرکز کائنات نہیں تو؟ اگر وقت ایبسولوٹ نہیں بلکہ ریلیٹو ہے تو؟ اگر کانشیسنس صرف دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ کچھ اور ہے تو؟ سائنس میں سرٹنٹی کا مطلب ڈیتھ ہے۔ جو چیز انکویسچنیبل ہو جائے وہ سائنس نہیں رہتی، وہ ڈوگما بن جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماڈرن فزکس جتنا آگے بڑھی اتنا ہی انسرٹنٹی کو فنڈامنٹل مان لیا۔ کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے، ریالٹی ڈٹرمنسٹک نہیں ہے، آبزرویشن خود آؤٹ کم کو بدل دیتا ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم کتنا نہیں جانتے۔ یہ شک ایمان کے خلاف نہیں، یہ عاجزی کی سائنس ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر شک اتنا فطری ہے تو مذہب میں اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں مسئلہ شک نہیں، مسئلہ نیت ہے۔ ایک شک وہ ہوتا ہے جو سچ تک پہنچنے کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک شک وہ ہوتا ہے جو فرار کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ آنیسٹ ڈاؤٹ سوال کرتا ہے، یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ ایروگنٹ ڈاؤٹ کہتا ہے، میں ماننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ فرق بہت سٹل ہے مگر فیصلہ کن ہے۔ اگر ہم ترجمے میں دیکھیں تو کئی مقامات پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان سے بلائنڈ فیتھ نہیں مانگا گیا بلکہ ریفلیکشن، آبزرویشن اور عقل کو جگانے کی دعوت دی گئی۔ کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مگر صرف ان کے لیے جو سوچتے ہیں۔ سوچنا ایمان کے خلاف نہیں، سوچنا ایمان کا دروازہ ہے۔ اصل خطرہ شک نہیں ہے، اصل خطرہ وہ یقین ہے جو سوال سے ڈرتا ہو۔ ہسٹری گواہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم ان لوگوں نے کیے جو اپنے یقین پر کبھی شک کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب یقین فریجائل ہوتا ہے تو وہ سوال برداشت نہیں کر سکتا، اور جب یقین میچور ہوتا ہے تو وہ سوال سے گھبراتا نہیں، وہ اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ روانی کا اصل سوال یہی ہے، کیا تم اپنے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ ایک سوال اسے توڑ دے گا، یا اتنا مضبوط سمجھتے ہو کہ شک بھی اسے نکھار دے گا؟ شک وہ آگ ہے جو جھوٹے ایمان کو جلا دیتی ہے مگر سچے ایمان کو خالص کر دیتی ہے۔ ایمان کوئی اسٹیٹک سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک جرنی ہے۔ کبھی یقین زیادہ، کبھی سوال زیادہ، کبھی سکون، کبھی بے چینی۔ لیکن اگر نیت سچ کی ہو، اگر دل کھلا ہو، اگر انا دفاعی نہ ہو تو شک گناہ نہیں رہتا، وہ دعا بن جاتا ہے، خاموش، سچی اور اندر سے نکلتی ہوئی۔ اور شاید وہی شک وہ دروازہ ہو جس کے بغیر ایمان کبھی اندر داخل ہی نہ ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ گفتگو یہاں تک سنی ہے تو شاید آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آسان آنسرز نہیں چاہتے بلکہ سچی سمجھ چاہتے ہیں۔
اور یہی فرق ہے اندھی تقلید اور بامانی ایمان میں۔ آئیے اس گفتگو کو وہاں سے آگے لے چلتے ہیں جہاں عام مذہبی بیانیہ رک جاتا ہے، وہاں جہاں ایمان خاموش یقین نہیں بلکہ زندہ مکالمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم ان زاویوں میں داخل ہو رہے ہیں جو اکثر یا تو دبائے جاتے ہیں یا سادہ سلوگنز میں چھپا دیے جاتے ہیں۔ ایمان کی سطحیں اور شک کا مقام۔ اسلامی فکری روایت میں ایمان کو ایک جامد چیز نہیں سمجھا گیا۔ یہاں یقین کے درجات بیان کیے گئے ہیں، علم کے درجے، دیکھنے کے درجے اور اندر اتر جانے کے درجے۔ یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان ایک ہی مقام پر پیدا نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے، ٹکراتا ہے، ہچکچاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ اگر یقین مکمل، یکساں اور فوری ہوتا تو یہ درجے کیوں بیان کیے جاتے؟ یہ درجات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایمان ایک پروسیس ہے، ایک موومنٹ ہے، نہ کہ ایک دن میں مکمل ہونے والا ڈیکلیریشن۔ اور ہر پروسیس میں فرکشن ہوتی ہے، اسی فرکشن کا نام ہے شک۔ آئیے اس گفتگو کو وہاں سے آگے لے چلتے ہیں جہاں عام مذہبی بیانیہ رک جاتا ہے، وہاں جہاں ایمان خاموش یقین نہیں بلکہ زندہ مکالمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم ان زاویوں میں داخل ہو رہے ہیں جو اکثر یا تو دبائے جاتے ہیں یا سادہ سلوگنز میں چھپا دیے جاتے ہیں۔ ایمان کی سطحیں اور شک کا مقام۔ اسلامی فکری روایت میں ایمان کو ایک جامد چیز نہیں سمجھا گیا۔ یہاں یقین کے درجات بیان کیے گئے ہیں، علم کے درجے، دیکھنے کے درجے اور اندر اتر جانے کے درجے۔ یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان ایک ہی مقام پر پیدا نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے، ٹکراتا ہے، ہچکچاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ اگر یقین مکمل، یکساں اور فوری ہوتا تو یہ درجے کیوں بیان کیے جاتے؟ یہ درجات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایمان ایک پروسیس ہے، ایک موومنٹ ہے، نہ کہ ایک دن میں مکمل ہونے والا ڈکلیریشن۔ اور ہر پروسیس میں فرکشن ہوتی ہے، اسی فرکشن کا نام ہے شک۔ اب ایک جدید مسئلہ۔ آج کا مذہبی مسئلہ ڈس بلیف نہیں، آج کا مسئلہ اوور کانفیڈنس ہے۔ وہ لوگ جو کبھی نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم، وہ لوگ جو ہر سوال کا ریڈی میڈ جواب رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان کے محافظ نہیں، یہ ایمان کے قاتل ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں سوال ختم ہو جائے وہاں رشد ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں رشد ختم ہو وہاں ایمان آئیڈیالوجی بن جاتا ہے۔ آئیے ایک آخری ڈسٹنکشن واضح کریں۔ وہ شک جو ایگو سے پیدا ہو، میں کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا۔ وہ شک جو ٹروتھ سیکنگ سے پیدا ہو، میں سچ کے اور قریب جانا چاہتا ہوں۔ پہلا شک ڈسٹرکشن ہے، دوسرا شک ڈیووشن ہے۔ اسلامی فکر میں نیت کا تصور یہی فرق پیدا کرتا ہے۔ سوال خود مسئلہ نہیں، سوال کے پیچھے نیت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زہر ہے یا دوا۔ اگر خدا نے انسان کو عقل دی تو کیا اس عقل کو استعمال کرنا بے ادبی ہے؟ اگر خدا نے دل دیا تو کیا اس دل کی بے چینی کو دبانا عبادت ہے؟ یا شاید اصل عبادت یہی ہے کہ سوال کو دبایا نہ جائے بلکہ اسے درست سمت میں رکھا جائے۔ شک وہ زخم ہے جو اگر سچ کی تلاش میں لگے تو نشان بن جاتا ہے، اور ایمان وہ شے نہیں جو شک سے ٹوٹ جائے۔ جو ٹوٹ جائے وہ ایمان تھا ہی نہیں، وہ صرف انہیریٹڈ بلیف تھا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو شور نہیں چاہتے بلکہ کلیئرٹی چاہتے ہیں، اور کلیئرٹی کبھی شور میں نہیں ملتی، وہ اکثر شک کی خاموشی میں جنم لیتی ہے۔ یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک اور دروازہ کھول رہی ہے۔ اب ہم اس سرحد کو عبور کرتے ہیں جہاں مذہب کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور فلسفہ بولنا شروع کرتا ہے، لیکن کسی دشمنی کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک پرانے دوست کی طرح جو وہ بات کہتا ہے جو مذہب اشاروں میں کہہ چکا ہوتا ہے۔ فلسفہ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، اگر انسان کو شک نہ ہو تو وہ انسان کیسے رہتا ہے؟ ایگزسٹینشل فلسفی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کسی مینول کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس فائنل آنسرز ہوتے ہیں، نہ لائف کا پری ریٹن اسکرپٹ۔ جان پال سارتر کہتا ہے، انسان پہلے ایگزسٹ کرتا ہے، بعد میں اپنے میننگ کو خود بناتا ہے۔ یہ فریڈم آسان نہیں، یہ فریڈم انگزائٹی پیدا کرتی ہے، اور اسی انگزائٹی سے جنم لیتا ہے شک۔ یہ شک ایمان کے خلاف نہیں، یہ انسان ہونے کی قیمت ہے۔
سورن کیرکیگارڈ، جسے اکثر فلسفہ ایمان کا باپ کہا جاتا ہے، ایک چونکا دینے والی بات کہتا ہے: اگر ایمان میں رسک نہیں تو وہ ایمان نہیں، انشورنس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیتھ ہمیشہ انسرٹنٹی کے کنارے پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر سب کچھ ثابت، محفوظ اور پریڈکٹیبل ہو تو ایمان کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ لیپ آف فیتھ کی بات کرتا ہے۔ لیپ تبھی ہوتی ہے جب نیچے یقین نہیں ہوتا۔ اگر شک نہ ہو تو لیپ فیک ہو جاتی ہے۔ ایلبر کیمو نے دنیا کو ایبسرڈ کہا، ایک ایسی جگہ جہاں انسان میننگ ڈھونڈتا ہے مگر کائنات خاموش رہتی ہے۔ یہ خاموشی شاکنگ ہے، یہ شک پیدا کرتی ہے۔ کیمو کہتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کائنات جواب نہیں دیتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جواب کے بغیر جینا سیکھتے نہیں۔ یہاں ایمان ایک سلوگن نہیں رہتا، یہ ریبیلین بن جاتا ہے، ایک خاموش اعلان: میں میننگ بناؤں گا چاہے سرٹنٹی نہ ہو۔ نیچے کا جملہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے: گاڈ از ڈیڈ۔ یہ ایتھیزم کا اعلان نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا جب خدا ایک زندہ سوال نہیں رہتا، جب وہ صرف انہیریٹڈ سرٹنٹی بن جائے تو وہ مر جاتا ہے، دل میں نہیں، کتابوں میں۔ نیچے کو مسئلہ خدا سے نہیں تھا، اسے مسئلہ سوئے ہوئے ایمان سے تھا۔ وہ ایمان جو کبھی ہلتا نہیں، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی سوال نہیں بنتا۔ فلسفہ یہاں ایک اور گہری بات کہتا ہے: بلائنڈ سرٹنٹی اخلاقی طور پر خطرناک ہوتی ہے۔ ہینا آرنٹ نے بینالٹی آف ایول کا تصور دیا کہ بڑے جرائم اکثر ایول لوگوں سے نہیں بلکہ ان تھنکنگ لوگوں سے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو بس فالو کر رہے تھے۔ یہاں شک ایک ایتھیکل ایکٹ بن جاتا ہے، سوال کرنا ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ اب ایک نازک مگر خوبصورت مقام: مسٹکس، چاہے وہ اسلامی روایت میں ہوں یا یہودی قبالہ میں یا عیسائی کانٹمپلیٹو ٹریڈیشن میں، سب ایک بات کہتے ہیں: خدا کو مکمل سمجھ لینا اصل دوری ہے۔ مسٹک کہتا ہے جہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں وہاں قربت شروع ہوتی ہے۔ یہاں شک ڈینائل نہیں، یہ سائلنس ہے، ایک ایسی خاموشی جو سرٹنٹی سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ فلسفہ آخر میں ہمیں ایک پیراڈاکس دیتا ہے: ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب وہ خود کو ایبسولوٹ نہیں سمجھتا، اور شک تب خطرناک ہوتا ہے جب وہ خود کو فائنل سمجھتا ہے۔ یعنی ایمان اور شک دشمن نہیں، وہ ایک ہی راستے کے دو موڑ ہیں۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ شک گناہ ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس ایمان کو چاہتے ہیں جو سوال سے ڈرتا ہو، یا اس ایمان کو جو سوال سے گزر کر آیا ہو؟ کیونکہ جو ایمان شک کی رات سے نہیں گزرتا وہ اکثر انسان کو دن میں اندھا کر دیتا ہے۔ شک وہ اندھیری گلی ہے جس سے گزرے بغیر کوئی روشنی میننگ فل نہیں بنتی، اور ایمان وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں جلتا ہے، روشنی میں نہیں۔ اگر آپ اب بھی اس گفتگو کے ساتھ ہیں تو شاید آپ وہ نہیں جو آسان یقین چاہتے ہیں، آپ وہ ہیں جو سچ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مکمل نہ ہو، چاہے وہ خاموش ہو، چاہے وہ سوال بن کر آئے۔ اور شاید یہی سب سے ایماندار ایمان ہے۔ اب ہم ایک اور تہہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جہاں شک صرف ذہنی عمل نہیں رہتا بلکہ وقت، یادداشت، طاقت اور زبان سے جڑ جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شک ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شک ہمیشہ کسی کانٹیکس میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ خالی ذہن کے ساتھ شک نہیں کرتا، وہ اپنی اپ برنگنگ، اپنے زخموں، اپنے فائدوں اور اپنے خوف کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ اور یہی بات شک کو خطرناک بھی بناتی ہے اور مقدس بھی۔ کبھی شک سچ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی شک طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ طاقت کو شک سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، نہ صرف مذہبی طاقت بلکہ سیاسی، سماجی اور خاندانی طاقت بھی، کیونکہ سوال ہائرارکی کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں اکثر سوال کرنے والے لوگ سب سے پہلے خاموش کر دیے گئے، نہ اس لیے کہ وہ غلط تھے بلکہ اس لیے کہ وہ خطرناک تھے۔ یہاں شک ایمان کا دشمن نہیں بنتا، یہ اتھارٹی کا دشمن بنتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں شک کو گناہ کہا جانے لگتا ہے۔ ایک اور زاویہ جس پر کم بات ہوتی ہے: شک ہمیشہ عقل سے نہیں، کبھی یادداشت سے جنم لیتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کے تجربات سے سوال کرتا ہے۔ جس نے بیٹریل دیکھا ہو وہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، جس نے دعا کے باوجود نقصان دیکھا ہو وہ سادہ یقین نہیں اپنا سکتا۔ یہ شک فلسفیانہ نہیں ہوتا، یہ ایگزسٹینشل ہوتا ہے۔ یہ سوال کتاب سے نہیں نکلتا،
ये जख्म से निकलता है, और ऐसे शक को दबाना दूसरे इंसान के दर्द को दबाना है। एक अजीब मगर सच्ची बात, बाज लोग ईमान को शक के जरिए नहीं बल्कि यकीन के जरिए खो देते हैं। जब यकीन रिजिड हो जाता है, जब वो जिंदगी के तजर्बे से टकराता है और एडजस्ट नहीं करता, तो वो टूट जाता है। फ्लेक्सिबल डाउट इंसान को बचा लेता है, रिजिड सर्टेनिटी इंसान को तोड़ देती है। यही वजह है कि बहुत से लोग मज़हब नहीं छोड़ते बल्कि मजहबी सर्टेनिटी छोड़ते हैं, और इस फ़र्क को ना समझना एक इंटेलेक्चुअल जुल्म है। अब ज़बान की बात करें। लैंग्वेज खुद शक पैदा करती है। हर लफ्ज़ महदूद है, हर तारीफ़ अधूरी है। जब हम लामहदूद को महदूद लफ्ज़ों में कैद करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नागुज़ीर हो जाती है। इसीलिए फ़लसफ़ी कहते हैं गॉड टॉक हमेशा मेटाफर होता है। जब मेटाफर को लिटरल बना दिया जाए तो शक बढ़ता है। शायद शक इसलिए पैदा नहीं होता कि खुदा गलत है, बल्कि इसलिए पैदा होता है कि हमारा लैंग्वेज इनएडिक्वेट है। एक और गैर आरामदेह ख्याल, शायद शक इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान अपनी अना को खुदा न बना ले। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अक्सर नार्सिसिज्म को जन्म देती है। मैं दुरुस्त हूँ, मेरा ग्रोह बरहक है, बाकी सब गुमराह है। ये यकीन नहीं, ये ईगो की इबादत है। शक ईगो को थोड़ा सा तोड़ता है, और टूटा हुआ ईगो ज़्यादा रहमदिल होता है। एक नफ्सियाती जाविया। और बच्चे फितरी तौर पर सवाल करते हैं। बच्चों का ईमान क्यूरियोसिटी से भरा होता है। वक्त के साथ हम उन्हें सिखाते हैं कि सवाल बदतमीज़ी है, शक कमज़ोरी है, खामोशी इताअत है। ये तालीम नहीं, ये कंडीशनिंग है। फिर हम बड़े होकर कहते हैं तुम्हारा ईमान क्यों कमज़ोर है, हालांकि हमने खुद इसकी सांस घूंटी होती है। एक पैराडॉक्स पर गौर करें। खुदा पर सबसे ज़्यादा गुस्सा अक्सर वही लोग होते हैं जो खुदा को सबसे ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। इंडिफरेंस शक नहीं लाती, केयर शक लाती है। जो सवाल करता है वो अब भी ताल्लुक़ में होता है, जो सवाल छोड़ देता है वो अक्सर ताल्लुक़ छोड़ चुका होता है। इस मानी में शक बेताल्लुकी नहीं, ये इंगेज्ड फेथ है। वक्त के साथ ईमान का बदलना बिट्रेयल नहीं होता। हम वो नहीं रहते जो 10 साल पहले थे, तो हमारा ईमान क्यों वही रहे। जो ईमान बढ़ती हुई अकल के साथ ग्रो ना करे वो सर्वाइवल नहीं करता। यही वजह है कि सच्चा ईमान स्टैटिक नहीं होता, वो इवॉल्व करता है। आखिर में एक आखिरी खामोश ख्याल, शायद खुदा को इंसान के शक से इतना मसला नहीं जितना इंसान को अपने शक से होता है। हम शक से शर्मिंदा होते हैं, छुपाते हैं, झूठा यकीन ओढ़ लेते हैं। मगर शायद सच्चाई वहाँ होती है जहाँ इंसान कह सके मैं नहीं जानता मगर मैं तलाश में हूँ। और शायद ये जुमला किसी भी नारे से ज़्यादा मुकद्दस हो। अगर आप अब भी यहाँ हैं तो आपने एक बात साबित कर दी है, आप सवाल से नहीं भागे, और जो सवाल के साथ रह सकता है वही सच के साथ रह सकता है।